نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، بزرگان محترم، ذی قدر احباب، قربانی علی عبادت اہل اسلام اور حج والا رکن عظیم دین اسلام دی بنیاداں وچوں ایک بنیاد بڑے آسن انداز نال رضائے الہی دے حصول واسطے صاحب توفیق لوگ ادا کر چکے ہیں. اس مہینے دی 18 تاریخ مظلوم مدینہ دوہرے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جود و سخا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت. اج دی ساری گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، انہاں دے کردار، فضائل اور مناقب تے مشتمل ہونی ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. انسان دنیا وچ جڑے سردار دا ملازم ہوئے، انسان دنیا وچ جڑے بادشاہ دا نوکر ہوئے، انسان دنیا وچ جڑے امیر دا خادم ہوئے، انسان دنیا وچ جڑے عہدے تے براجمان ہوئے،
قانون یہ ہے کہ خدمات تو بعد امیر، سردار، حاکم، بادشاہ، وڈیرا بندہ اپنے ملازم اور نوکر دی خدمت نو دیکھ کے اس واسطے شاباش، انعام، گولڈ میڈل، تعریفی اسناد، سرٹیفکیٹس، اس قسم دیاں چیزاں جاری کریں دے ہوندن، اے اودی خدمات دے انعامات ہوندن۔ گویا کہ اج میں اپنی گفتگو دو لفظاں دے تحت چلاونی ہے۔ ایک پاسو پیش کرنیاں خدمات تے دوجے پاسو پیش کرنن انعامات، کہ اسلام واسطے حضرت عثمان دی خدمات کے ہن تے انہاں خدمات تو بعد حضرت عثمان نو ملن والے انعامات کے ہن۔ موضوع تو میں بڑا آسان منتخب کیتا ہے تاکہ سارے سامعین نو یاد کرنے وچ آسانی ہوئے، تے قانون پہلے ہی سنا چکا ہوں بھائی خدمت تو بعد انعام تو ملتا ہوں ہے، جتنی خدمت زیادہ اتنا انعام زیادہ۔ حضرت عثمان دے کردار دا مطالعہ کرو، حضرت عثمان دی خدمات بھی بے مثال، حضرت عثمان نو ملن والے انعامات بھی بے مثال۔ ٹاپک سارا کتنے لفظاں دے تحت چلنا ہے؟ دو، ایک پاسو خدمات، دوجے پاسو حضرت عثمان نو خدمات دے بدلے وچ ملن والے انعامات۔ حضرت عثمان دیاں خدمات دی مثال اسلامی شاید نہ مل سکے، تے حضرت عثمان نو ملن والے انعامات دی مثال بھی شاید اسلام دی تاریخ وچ نہ مل سکے۔ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ایک اشارہ فرمایا ہے، او اشارہ سنو، میں حضرت عثمان دے مناقب شروع کراں۔ سورت دا نام ہے سورت التوبہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ آیت نمبر 117، سورۃ دنا، سورۃ التوبہ، 11واں پارہ۔ فرمایا لقد، مینو اللہ کریم ہومن دی قسم، تاب اللہ علی النبی، اللہ نے خاص کرم کیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے والمہاجرین والانصار، مہاجرین تے انصار تے بھی اللہ نے خاص مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ کرے مہاجرین تے انصار، فرمایا الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، او مہاجرین تے انصار جنہ تنگی دے ٹائم وچ، مشکل گھڑی وچ میرے محبوب دا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ دے پچھو پچھو ٹردے رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کی تھی۔ جڑے لفظ میں سناونا چاہنا سامعین دوستان ہوئے ہن، اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اسرا دا مانا بڑی تنگی، بڑی اوکھ، بڑا مشکل ٹائم تے مشکل وقت۔
روم دے بادشاہ تیاری شروع کی دیئے کہ مسلمانہ تے حملہ کر کے یکدم سارا نو مٹا چھوڑو، اسلام دا نام لیوا باقی نہ رہے۔ دشمن چے کھند چو مہربان باشد دوست، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی خبر پہنچ گئی، روم دا بادشاہ تیاری پیا کرے رہے، مدینہ طیبہ تے حملہ آور ہون دی۔ آپ نے فرمایا تیاری کرو میرے ساتھیوں، اساں پیش قدمی کر کے تے نیڑے بن کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تے دوستانو جملہ تاکہ بھی یاد ہونے ہے کہ ساری امت دی بہادری اکٹھی کرو، اللہ دے محبوب دی دلیری دا مقابلہ نہیں تھی سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق روایا ہے، صحابہ کرام دی جماعت نو کٹھا کی دے، خجیاں پکیاں کھڑو دیاں، کھجوراں لاہن دا موسم آیا کھڑو دے، تے مدینہ طیبہ دے راہن والا دا گزر اوقات ہے بھی کھجوراں لی فصل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرویلے ترغیب دی وئیے، انا عبد الرحمن ابن خباب قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر۔ حضرت عبد الرحمن ابن خباب بیان کریں، میں بھی اس مجلس کے اندر موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے تشریف فرما، ترغیب پہ دینے وہو یحسو لجیش الاسرہ، تنگی دا زمان ہے، اوکھا ٹائم ہے، میرے صحابہ تیاری کرو، لشکر تیار کرو، تبوک دے مقام تے من کے اسا مقابلہ کرنا ہے۔ تقریباً 700 کلومیٹر دا سفر بن ہے، یہ تو سفر شروع کرو حیدرآباد تک، کوئی سہولتہ نہیں، ترے بندے ایک ایک اٹھتے سوار ہو دے بین باری باری، تے کھجورہ دیاں گٹھلیاں چوس کے صحابہ کرام نے سفر کرنا شروع کی دے۔ ایو موقع ہے جیرے موقع دے حضرت صدیق اکبر نے گھر دا سارا سامان جھاڑو پھیر کے تے آ کے پیش کی دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا ادھا سامان پیش کی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب پہ دین قام عثمان بن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فقال عرض کرے دینا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ میت بیر، سو اٹھ میرے ذمے ہو گئے ہے۔ جس ویلے قافلہ روانہ ہون دا ٹائم آیا، اٹھ بھی خالی نہ دے ساں بلکہ سامان نال بھرے ہوئے سن، تاکہ جڑے سوار ہون علامہ سے خرد و نوش تے کھاون پیون دا انتظام بھی نال ہوئے۔ اے عرض کرن تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترغیب دی ہوئی ہے، کون ہے اس تنگی والے موقع تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا؟ قام عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھے ہیں، آکھن لگے علیہ میں بیر، سامان دے بھرے 200 اٹھ میرے ذمے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ترغیب جاری رکھیے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تریجی وار اٹھے، عرض کریں نا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ 300 بیر، 100 مزید اٹھا دا اعلان پیا کریں نا، سامان خرد و نوش نال بھرے ہوئے، سادے رہنال لدے ہوئے، 300 اٹھ میرے ذمے ہو گئے ہے۔ اے ہوئے خدمات اللہ نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ترغیب دیون تو بعد حضرت عثمان نے 100 اٹھاں دا اعلان کیتا 3 دفعہ 300 سامان دے بھرے اٹھ رہے سی جڑے قافلے دے روانہ تھیون دا ٹائم آیا اے تائی خدمات تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعامات دا اعلان فرمایا ہے آج تو بعد عثمان جیرا بھی کم پیا کرے حضرت عثمان نو اللہ نقصان پہنچن نہ دے سی خدمات بھی سنو تے انعامات بھی سنو اے تو چلو اس ویلے دیونا ہے جبلے قافلہ روانہ ہون لگا آخر 300 اٹھاں دی تیاری دا بھی کرنی آئی آپ نے فرمایا نقد کیری شے کون پیش کر سکتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی جلدی گئے اپنے ملازمہ نو آکھن لگے جیرا کچھ نقد پیا ہوئے جلدی میرے حوالے کرو نوکرانے 1000 سونے دا دینار حوالے کیتے ہیں آج دے حساب نال کروڑا روپیہ قیمت بن دیئے ہے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی مبارک دے اندر حضرت عثمان نے چا دینار رکھے نا صحابہ دیکھنا لے بیان کریں نا آپ نے جھولی وچو دیناران دی مٹھ بھریے ایمیں چاہ کے دے اپنے کھبے ہاتھ دے اتے سٹے ہی کھبا بھری گیا ہے سجے دے سٹان لگین سونے دے سکے ہے آپ خوشی دے بین تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی جو جملہ ارشاد ہویا ہے لا عثمانا ما عمل بعد هذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقد جرا حضرت عثمان نے اللہ دے رستے دے اندر پیسہ دیتا ہے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بیا کرے نا عثمان جیرا کم بھی کرے عثمان دے ذمے اللہ نے غلطی لکھنی نہیں کتنی دلیلہ ہو گئی اڈو ایک تا نا 300 اٹھاں لے جڑے قافلہ روانہ ہو سی اے نقد ہو گیا معاملہ خدمات بھی سن دے آؤ تے انعامات بھی نال نال سن دے آؤ اللہ اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جرولے تشریف گھن گئے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہتھان دے اندر ہاتھ پا کے استقبال پیاں کرے دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ دیکھ کے آکھن لگیاں طلال بدر علینا من سنیات الودائی واجب الشکر علینا مادا للہ دائی ایوہ المبوس فینا جیتا بالامر المتائی اشارہ کر لگا تفصیل نہیں زندگی ہوئی تربی الاول دے موقع دے شیران دی تشریح معصوم بچیاں ہاتھ جہاد باغے جھوم جھوم کے آکھن لگیاں مدینہ طیبہ والو 14ویں دے چانتا تساں بڑے ڈٹھے ہو سن لیکن طلال بدر عربی کلام دے اندر بدر 14ویں دے چانو سڑے نہیں ہونے نا سچا 14ویں دا چان سانو آج نظر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تے آپڑے ہی ذوق دا سنائی ونیا میرا عقیدہ میری جماعت شاعت و توحید و سننا دا عقیدہ اگر بچیاں دی جگہ تے میں ہوں دا میری جماعت شاعت و توحید و سننا دا کوئی ورکر ہوں دا تا بچیاں نو حال جوڑ کے آکھیا مدینہ شریف دی راون والی معصوم بچیو تو صاحب نو بدر 14ویں دا چاند آکھے حق ادا نہیں ہویا کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے صحابہ پریشان انصار کا گزارا کرے دے بیان مہاجرین واسطے بڑا مسئلہ بن گیا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پانی مٹھا نہیں لبدا ایک کنویں بیر روما یہودیوں دا مالک تے ایک پانی دا ڈول 4 من کھجور گھن کے دے دے اللہ دے محبوب سارے اندر اتنی طاقت نہیں تو اتنی قیمت دے کے پانی دا ڈول بندہ مل گھن سکے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون بندہ اے میرے ساتھیوں تو وچوں جرا مسلمانہ واسطے کھو گھن کے وقف چا کرے یہ کر گئے بندے یو کنواں گھن کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا اللہ کریم اس بندے نو جنت دے اندر چشمہ عطا کرے سی
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے بھج کے یہودی دے کول پہنچے، قیمت تو قیمت دے سکتا ہے؟ منہ چو کڑ دسائی اکھے یہودی آکھن لگا میں 35,000 درہم انسان اج دے حساب نال کروڑا روپے بننے نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیے روما 35,000 درہم دے کے ملک دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے عرض کرے نا حبیب کبریا آنکھو ملک ان کے سارے مسلمان واسطے مفت وقت کر کے آیا ہاں تے جرا تساں اعلان فرمایا ہے اعلان ہوئے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اعلان ہے۔ آپ نے حد جا کے دعا کی تھی اللہم انی رضیت ان عثمان فرغنو، اللہ میں عثمان تے راضی ہاں تو بھی راضی تھی کہ جنت دا چشمہ تھا کر۔ کیرا موضوع بیٹھا بیان کرے نا حضرت عثمان دی خدمات دے نتیجے ملن والے انعامات۔ یہ 3 دلیلاں ہو گئیاں، چوتھی دلیل سنائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے۔ کیرا دور حباب؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے۔ مدینہ طیبہ دے اندر روڑا پہ گیا ہے، بارشاں بند تھی گئی، انقاد پہ گیا ہے، لوگ دانے دانے واسطے ترسن لگ گئے نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آ کے لوگوں نے عرض کی تھی بڑا مسئلہ بن گیا سارے واسطے، قحط پہ گیا ہے، کھاون پیون دا سامان وافر نہیں پیا لبدا۔ حضرت صدیق اکبر تسلی دیتی حوصلہ رکھو سویر دا تھی ونڈیو، چونکہ پتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سامان کھاون پیون دا آمن والے ہے، سویر سیے تے 1000 اٹھ سامان دے بھرے ہوئے آ گئے، خوردوں نوچ کھاون پیون دیاں شیاں بھری ہوئیاں تے اتنے زیادہ اٹھاں دی قطار معلوم تھی دائی جی میں کوئی ادھار دے جکھڑ جڑاں دا ہوئے ہے۔ 1000 اٹھ جڑے سامان دا بھر ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے ہے، مدینے دے تاجر حضرت عثمان دے کول پہنچ گئے نا۔ 1000 اٹھاں دا ساڑے نال سودا کرو۔ حضرت عثمان فرمایا نفع کتنا دے سو؟ آکھن لگے 1000 اٹھاں دے بدلے اساں تانوں 200 اٹھاں دا نفع دے سکدے ہیں۔ ہن اٹھ 1000 1200 اٹھاں دی قیمت وصول کر گنو۔ حضرت عثمان فرمایا تے نفع تھوڑے نفع ذرا زیادہ کرو۔ آکھن لگے اچھا زیادہ تو زیادہ یہ ہو سکدا ہے 1000 اٹھاں دی جگہ تے 1400 اٹھاں دا تانوں اساں نفع دے سکدے ہیں۔ بس کہ اس تو زیادہ سانی طاقت حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے ہے اے مدینہ طیبہ دے تاجرو، ایک ایجیاں سوداگر دے وپاری بھی ہے جرا 1000 اٹھاں دے بدلے مینوں 10,000 اٹھاں دا نفع دیونا چاہتا ہے۔ اساں نہیں منے دے، یہ ہو سکتا ہے؟ بڑے تو بڑے تاجر اساں زیادہ تو زیادہ 1400 اٹھاں دی قیمت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دا کو رساؤ کیرا سوداگر ہے جی، کیرا سوداگر ہے؟ سورت دنا سورت الانعام 8واں 12 میرے سامنے اللہ کریم فرمانے من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، آیت نمبر 160 سورت الانعام تے میرے سامنے 8واں سی 12 کھلا ہوئے ہے۔ اللہ فرمائے میرے نا تے ہک دے سو تا 10 گناہ کر کے دے ساں 1000 اٹھ دے دا پیاں اللہ 10,000 اٹھاں دا ثواب عطا کرے سی۔ سارے تقسیم ان مدینے دے غریباں مفت۔ یہ ہے ایمان دے یقین، یہ خدمات تے ہک دے بدلے 10 دا ملونا اللہ دی طرف انعامات۔ کتنی دلیلیں ہو گئیاں؟ 4۔ 5ویں دلیل ہی ہے او جڑے میں غزوہ تبوک دا ذکر شروع کیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی جماعت نو نال لایا ہے، رستے دے کھاون پیون دا سامان مک گیا ہے، 700 کلومیٹر دا سفر اج دے حساب نال بندا ہے۔ صحابہ کرام پریشان تھی من لگ گئے نا، اگے تانوں سنائی بیٹھا کھجور دیاں گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کریندے ہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کہ آندی پئی ہے
جی اندھار آدھا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنوں مبارک ہوئے یہ اندھار نہیں آدھا بھی، ذرا حوصلہ کرے ہے تاں پتہ لگے ہے جیرے ویلے ادھار دے جکھڑ دا کوئی نہیں ہوتا، پیراں دے ٹرن نال مٹی اڑدیاں دی آئی، ایک کہہ دے پیراں دے ٹرن نال اکھے اٹھ دوڑ دے آنے حضرت عثمان 1000 اٹھ سامان دے پھر پچھو روانہ کیتے صحابہ گنو وصول کرو اپنا حصہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ مبارک چا اٹھین، اے میرے اللہ اوکھے ویلے حضرت عثمان نے پیچھے امداد روانہ کی دیئے، فرزان اللہ عثمان تے راضی تھی ون جہندے واسطے نبی دعا کرے تھوڑا ہی نام ہے لوگ میں گناہگار کو آدھے انہیں استاد صاحب سارے واسطے دعا کرو، میں گناہگار بندہ میں نلیک بندہ میں توانو آکھنا ہونا میرے واسطے دعا کرو ہا، خوش نصیب قسمت والا عثمان جہندے واسطے آمنہ دلال دے او ہاتھ اٹھے کھڑوتے جیرے ہاتھ اشارہ چا کرے نا اللہ چادر تو ٹکڑے کر چھڑے لائی، معمولی ہاتھاں ساری دنیا دے انساناں دے قیمتی حد کٹھے کرو، آمنہ دلال دے ہتھاں دی شان دا مقابلہ نہیں تھی سکدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پانی دے پیالے چاپاویں نا اللہ انگلیاں دینا مقام دو پانی دے چشمے جاری کر چھوڑے نہ ہوندا آئی، اللہ عثمان نے اوکھے ویلے پچھوں امداد روانہ کی دیئے، اللہ میں آمنہ دلال ہاتھ اٹھا کے دعا بیاں کرے نا تو حضرت عثمان تے راضی تھی ونیا، میں جملہ سناونے کو چل گئی ہے، اللہ حضرت عثمان تے راضی ہے، راضی راضی اتنا راضی جیرا حضرت عثمان دی دھاڑ چا کرے اللہ اس سے بھی راضی، خدمات نال انعامات دلیلہ یاد ان کتنی تھی گئی ہیں، 6ویں دلیل انہیں ایسے گن دیا ہوئے الحمدللہ تھا تو امبار لگا ہوئے دلائل دا وقت دی قلت اجازت نہیں دی احباب خیال، 6ویں دلیل انہیں اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عثمان تین سارے نال نہیں آونا، مہربانی کر کے میں بھی نال آونا چاہنا، اے پہلا مقابلہ کفار مکہ نال، آپ نے فرمایا عثمان تے نہیں آونا مدینہ طیبہ راونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمارے، آپ نے فرمایا تے مدینہ طیبہ رہ کے بی بی رقیہ دی تیمارداری کرنی ہے، بی بی رقیہ دا خیال رکھنا ہے، علاج معالجہ جاری رکھنا ہے، میں 313 صحابہ کو نال کھن کے بدر دے مقام والے پاسے میں دا بھی یہاں اللہ دے محبوب میں دیوی وڈی خواہش میں بھی وہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی نال سنی ونجے، رحمت عالم نے فرمایا جرے جرے میرے صحابہ بدر دی جنگ دے اندر شریک تھے، اللہ کریم نے اعلان فرمایا اے معلومہ شیتم قد غفرت لکم، اللہ کریم فرمے دے بدر والے ہو تو سا جو کچھ بھی کرو پہ کمی بیشی بھی توڑے گل تھی گئی، میں اللہ توڑی کمی بیشیاں نہیں لکھنیاں، غلطیاں بعد بالفرض تھی سن پیاں، میں اللہ بدری صحابہ دی بخشے دا اعلان پہلے بیا کرے نا، اب عقیدہ یاد رکھے سارے صحابہ وچوں بدری صحابہ دی شان سب تو زیادہ ہے، سارے صحابہ چوں یاد رکھے بدری صحابہ کرام دی شان سب تو زیادہ ہے، اللہ اللہ بدری صحابہ کرام وچوں 10 مبشرہ دی شان سب تو زیادہ ہے، جڑے 10 صحابہ کرام نو ایک ہی مجلس دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہون دی خبر دتی ہے، 10 مبشرہ وچوں خلفائے راشدین 4 جڑے خلفائے اربعین انہاں دی شان سب تو زیادہ ہے، حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، انہاں 4 وچوں اور حضرت صدیق دی حضرت عمر دی شان سب تو زیادہ ہے، انہاں دوہاں وچوں صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے، یہ میں مختصر ترتیب سنائیے
صحابہ کا تذکرہ میں بھی آمنا چاہنا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں عثمان تو مدینے چ رہ کے بی بی رقیہ دا علاج جاری رکھ. اللہ بغیر شرکت دے تینوں بدر دے اندر شریک تھی من دا ثواب عنایت فرما دے سی. جی جنازہ تو آپ پڑھو. آپ نے فرمایا نہیں بندے دا جنازہ میں نہیں پڑھنا. اللہ دے محبوب کیوں نہیں پڑھنا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائی بندے دا جنازہ میں نہیں پڑھنا. انہو کان یبغض عثمان اے حضرت عثمان نال بغض رکھیں دا ہے. میں جمعے دے خطبے جی حدیث سنے نا انہاں دے سن کے نو اللہ 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 تعالی عثمان کو معاف کر چھوڑا. نبی سونے معاف کر چھوڑا. آج دے تاریخ دانا معاف نہیں کی تھا. جملہ دھیان نال سنا ہے. آخری الفاظ صحابہ تے تنقید او کرے جڑا صحابہ جیاں ہوئے. اساں صحابہ دے برابر ہیں. چپ کر گئے ہو شک کے صحابہ دے برابر ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر جو ایک مٹھ دی برابر خرچ کرے نا بابی چاون والا بندہ احد پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کرے میرے غریب صحابی دی دتی ہوئی ایک مٹھ جو دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ اکھیاں کتوں گھنا سو جن اکھیاں نال صحابہ نے آمنہ دلال دا دیدار کیتا. وہ ہاتھ کتوں گھنا سو جڑے ہتھاں نال صحابہ نبی دے دست مبارک دے بیعت کیتی ہے. وہ وجود کتوں گھنا سو جڑے وجود نال صحابہ نو نبی دی مجلس ایمان نال باونا نصیب ہویا ہے. اللہ اللہ پوری امت دا اتفاق ہے. ساری کائنات والے انساناں دی نیکیاں ترکڑی دے ایک پلڑے دے اندر کٹھی کرو. جیرے صحابی نو ایک منٹ واسطے ایمان دی حالت وچ نبی دے کول باونا نصیب ہویا ہے وہ ایک لمحے دی شان دا مقابلہ پوری امت دے نیک اعمال نہیں کر سکدے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا. صحابہ تے تنقید ہو کرے جرا برابر ہوئے یا صحابہ تو اچھا ہوئے. اساں برابر بھی نے اچھے بھی نے. توانو میں نو کہہ رہا کہ صحابہ دے بارے زبان کھولن دا. آپ نے فرمایا اللہ اللہ حدیث سن دے رہا دے اور بھی دے خود بیچ اللہ اللہ فی صحابی. لوگو اللہ تو ڈرے اللہ تو ڈرے اللہ تو ڈرے میرے صحابہ دے بارے وچ. لا تتخذوہم من بعدی غرضا. میں آمنہ دلال دے دنیا تو ٹرن تو بعد میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہیں بناونا. من احبہم فبحبی حبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جرا صحابہ نال پیار رکھے سی میری وجہ تو پیار رکھیں دا بھی ہے. صحابہ نال پیار رکھن والا میرے نال پیار رکھن والا ہے. صحابہ نال بغض رکھن والا میں آمنہ دلال نال بغض رکھن والا ہے. من آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ. جرے بندے صحابہ کو دکھایا ہے وہ میں آمنہ دلال کو تکلیف دیتی ہے یا میں کو تکلیف دیتی ہے اس اللہ کو تکلیف دیتی ہے. من آز اللہ فیوشک ویاں خدا. جرا اللہ کو تکلیف دے سی اللہ دی پکڑ دو بچ نہیں سکدا. حضرت عثمان دی خدمات سنائیں خدمات تو بعد نماز سنائیں. کیوں 18 ذی الحجہ نو ہے عثمان دا یوم شہادت ہے. انشاءاللہ زندگی ہوئی بات انشاءاللہ مضمون مکمل کرساں. وما لینا الا البلاغ.